محمود حسین رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ کو سن کر تعجب ہوگا۔ بزرگی کا عالم ہے، ضعیفی کا عالم ہے، اس ضعیفی کے عالم میں رات بھر تراویح پڑھ رہے ہیں۔ حافظ صاحب، قاری صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں اور وہ تراویح میں مصروف ہے، ٹھہرے ہیں، نماز میں ٹھہرے ہیں۔ گھر کی مستورات کو، خواتین کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اب ان کی عمر اتنی ہو چکی ہے کہ کہیں یہ بیمار نہ پڑ جائے، اپنے گھر کے چھوٹے بچے سے حافظ صاحب کے پاس بول بھی جاتے ہیں کہ تھوڑا آپ تراویح میں 1 2 پارے 3 پارے 4 پارے پڑھائیے۔ شیخ الہند کی عمر اتنی نہیں ہے کہ وہ ٹھہر کر اس عمر میں نماز پڑھیں، ان کے پیروں میں ورم آ رہا ہے۔ ہم گھر کی خواتین ہیں، ہمیں ان کی صحت کا بھی خیال ہے۔ جب بچہ جا کر حافظ صاحب سے کہتا ہے تو حافظ صاحب آ کر 3 یا 4 پارے پڑھا کر شیخ الہند کو کہتے ہیں کہ آج میں بہت تھک چکا ہوں، لہذا آج قرآن اتنا ہی سنتے ہیں، لہذا مجھے اجازت دیں۔ شیخ الہند کہتے ہیں کہ حافظ صاحب آج آپ تھک چکے ہیں، کوئی بات نہیں، میرے بستر پہ جا کر آرام کیجیے، آپ گھر تک بھی مت جائیے۔ حافظ صاحب جب جا کر شیخ الہند کے بستر پر لیٹ جاتے ہیں، کچھ دیر کے بعد ان کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ شیخ الہند حافظ صاحب کے پیر دبا رہے ہیں۔ حافظ صاحب اٹھ جاتے ہیں، اٹھ کر شیخ الہند کو کہتے ہیں کہ آپ اتنے بڑے بزرگ، آپ مجھے میرے پیر کیوں دبا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس شخص کے پیر دبا رہا ہوں جس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، جس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے۔ اور دوسری بات، میں آپ کے پیر اس لیے دبا رہا ہوں کہ اللہ کا کلام سناتے سناتے آپ تھک گئے ہیں، کم از کم مجھ کو اتنی خدمت کا موقع تو دے دو کہ اللہ اس بہانے میری بخشش فرما دے۔ حافظ صاحب کو، قاری صاحب کو شرم آتی ہے، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے ولی، اب آرام کرنا میرے لیے درگزر ہے، چلو آئیے اٹھیے، چلیے پھر ہم نماز پڑھتے ہیں، پھر تراویح میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بزرگ ایسے گزرے کہ رات رات بھر قرآن سنتے تھے۔ حافظ صاحب اگر تھکنے کا بہانہ کرتے تو ان کے پیر دباتے، اور آج ہماری قوم کا عالم یہ ہے کہ 3 پارے ہو گئے بھاگ جاؤ، 5 پارے ہو گئے بھاگ جاؤ، 1.25 پارا ہو گیا بھاگ جاؤ۔ کہاں جا رہے؟ ایکسپو میں جا رہے، کہاں جا رہے؟ شاپنگ کو جا رہے، کہاں جا رہے؟ آج وہاں کی حلیم کھائیں گے جا رہے۔ ہمارے بزرگوں کا عالم یہ تھا کہ رمضان المبارک آتا تو اللہ سے جڑ جاتے، اپنی مغفرت طلب کرتے۔ اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں پر تمام تر مخلوقات آمین کہتی۔ یہ ایسا موقع ہے کہ رمضان المبارک کا انتظار کرتے تاکہ اپنی مغفرت ہو جائے، اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے۔ اور آج ہم رمضان کو کھانے پینے خریداری کا مہینہ بنا دیے، رمضان کو ہم دن بھر سونے کا مہینہ بنا دیے، رمضان کو رات بھر آوارہ گردی کا مہینہ بنا دیے۔ تو یہ وجہ تھی کہ یہ بزرگوں کے پاس وقت کا وزیر اعظم آ کر ان کے پیروں میں چپل جوتے جہاں ہوتے وہاں بیٹھا کرتا تھا، اور آج ہماری یہ حرکتوں اور آج ہماری ان بدعمالیوں کے نتیجے میں آج ہم جوتے کھا رہے ہیں اور اس کا احساس نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مار رہے ہیں، آپ اللہ والے تو بنو، اللہ بچانے آئے گا نا۔ اللہ بار بار بلا رہا ہے میرے پاس، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آپ بول رہے نہیں رمضان آ گیا، اب چھوڑ دو، اب ہم جاتے ہیں، ہمارا مہینہ انٹرٹینمنٹ کا مہینہ ہے۔ اور بعض بدبختان کی قدر کرنی ہے، اللہ کی قدر کرنی ہے، ورنہ کئی ایسے اپنی صفوں میں دیکھو جو پچھلے سال آپ کے ساتھ تھے آج نہیں ہے، رمضان ان کو نہیں ملے گا۔ رمضان زندگی میں جب آپ کو ملا ہے تو رمضان کی قدر کیجئے، اللہ کی قدر کیجئے، اللہ والے بن جائیے۔ بزرگوں نے قدر کی، آج ہم اسلام کو دیکھ رہے ہیں، آج ہم اس مسلمان ہیں، اگر ہم قدر نہیں کریں گے تو ہماری آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا بتائیے؟ کیا ہمارے بچوں کو معلوم ہوگا کہ رمضان کیا ہے؟ رمضان کو برقرار رکھیں، دعا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے رمضان دیا۔ جبرائیل امین کی وہ بددعا یاد رکھیں جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے مہر لگائی کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے، جس پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ کر مہر لگا دی۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ رمضان مل جائے اور ہم برباد ہو جائے؟ اگر بربادی سے بچنا چاہتے ہیں، مغفرت
اگر اللہ کی حاصل کرنا چاہتے ہو رمضان کو حاصل کیے، رمضان کی قدر کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کہنے اور سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا کر لیجیے۔